السلام علیکم جی. آج ایک اہم سنجیدہ موضوع کے اوپر گفتگو کرنی ہے، اور پہلے بھی میں نے کیا تو میری ٹیم نے کہا کہ نہیں، یہ والا ایپیسوڈ ہم نے اپلوڈ نہیں کرنا کیونکہ آپ بہت جذباتی تھے اس میں. تو میں نے کہا چلیں اس کو نرم اور میٹھے انداز میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. برِ صغیر کے اندر بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں جو پرسیپشن ہے وہ بڑا ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے، پرسیپشن کچھ اور ہوتا ہے. پرسیپشن بڑا غلط ہوتا ہے. اگر ہم برِ صغیر کو دیکھیں، مولانا الطاف حسین حالی سے شروع ہو جائیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ سے ترقی پسند اور لبرل حضرات جو تھے ان کے، اور مولوی حضرات جو کنزرویٹو کہہ لیں یا مذہب پسند کہہ لیں، کسی بھی مذہب کے جو حامی تھے، ان کے درمیان ایک برِ صغیر کی سوسائٹی میں، بھلے وہ پاکستان کا معاشرہ ہے، بھلے وہ بنگلہ دیش کا معاشرہ ہے، بھلے وہ بھارت کا معاشرہ ہے، وہاں پہ یہ کنفرنٹیشن رہی ہے لبرلز کے درمیان اور کنزرویٹوز کے درمیان، اور دونوں ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہیں بھائے. لیکن قیام پاکستان سے پہلے یا آزادی سے پہلے جو ہم بات اگر کر سکیں اس کی، اس وقت تک تمام لبرل جو تھے وہ برٹش راج کے خلاف تھے. اور لیکن جیسے ہی جسے کہتے ہیں ہم آزادی حاصل ہوئی تو پاکستان، اور ظاہر ہے بنگلہ دیش، سری لنکا، بنگلہ دیش بھی اس وقت پاکستان کا حصہ تھا، مشرقی پاکستان تھا. یہاں کے جو ترقی پسند تھے، وہ نیشنلسٹ جو تھے، انہوں نے دیکھا کہ براہ راست تو ہماری ایکسیپٹیبلٹی موجود نہیں ہے، تو وہ علاقائی تنظیموں کے اندر زیادہ چلے گئے اور وہاں سے اپنے نظریات کا پرچار کیا. اسے ہم نیشنلزم بھی کہہ سکتے ہیں، قومیت پرستی بھی کہہ سکتے ہیں. قومیت کی جتنی تحریکیں چلی ہیں پاکستان کے اندر، اور پیپلز پارٹی ایک تحریک کی صورت میں ابھری تھی، اس کے اندر ان لبرلز نے، ان ترقی پسندوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا. اور اس کے مقابلے کے اندر مین سٹریمنگ کرنے کی کوشش کی. رائٹ کی جو پارٹیز تھیں انہوں نے اپنے آپ کو مین سٹریم میں رکھنے کی کوشش کی، اور اسی مین سٹریمنگ کے شوق میں ہی انہوں نے فوج کی ایجنٹی بھی قبول کی. لیکن فوج کی ایجنٹی تو انہیں ضیاء الحق کے بعد ملی نا، اس سے پہلے تو لبرل تھے نا جی فوج کے ایجنٹ اس کے اندر، یعنی ہار پھنسے آپ ہی سمجھے. تو یہ بات اس لیے تھوڑی سی بھی لگتی ہے. اچھا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا جو لبرل ہے وہ بھارت کے لبرل کے ساتھ اپنے آپ کو ایکویٹ کرتا ہے، جو کہ ٹوٹل نیشنلسٹ ہے. وہ بھارت سے بیونڈ نہیں سوچتا. جو بھارت کا جو لبرلزم دہیج کے اندر بھارت کو ملا تھا یا ہندوستان کو ملا تھا، وہ اپنے قومی مفاد کے ساتھ، اپنے بیانیے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پاکستان کے اندر جو لبرل ہے وہ اس قومی بیانیے کا یا پاکستان کا مذاق اڑاتا ہے، اسے فوج کی دیا ہوا چیز سمجھتا ہے. فوج نے بھی کچھ حد تک دیا ہوگا، اس کے اندر گند ہی مچایا ہوگا فوج نے، لیکن فوج نے بھی کچھ دیا ہوگا. لیکن اوورآل جو ان کا کاؤنٹر نریٹو ہے، پہلے وہ اس کو فوج کا نریٹو قرار دیتا ہے، پھر اس کے اوپر حملہ کرتا ہے. حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے نا، پولا ہو جاتا ہے. جس طرح نائی آپ کی خط بنانے سے پہلے پانی لگا کے پولا کرتا ہے، تو اس طرح پہلے وہ اس کو فوجی یا اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ اپنے مخالف کو قرار دے کے پولا کرتا ہے، پھر اس کے اوپر حملہ کرتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ پہلے وہ جسے کہنا چاہیے کہ ٹیررزم کو، ایک وار اگینسٹ ٹیرر کو ایک انٹرنیشنل فینومینا بنا دیتا، ٹھیک ہے. اور سارے جو ہمارے لبرلز مل کے جو ہیں وہ اس کو ایک فینومینا بنا دیتے ہیں. اور جب وہ فینومینا بنا دیتے ہیں اس کو، تو اب امریکہ بہادر جو ہے اس کی صلح ہو جاتی ہے طالبان کے ساتھ. بیچارے پچھلے 40 سال سے، بلکہ 1996 سے تو طالبان کو ٹیررسٹ قرار دے کے بیٹھے ہوئے تھے. لٹریچر تخلیق ہوتا ہے، آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور امریکہ بہادر کی صلح ہو جاتی ہے ان کے ساتھ. اب ہم کیا کریں؟ اب وہ اپنے ہاتھوں کو چک واٹ رہے ہیں. انڈیا کے لبرل خاص طور پہ، اور پاکستان کے بھی ان کے ساتھ ہیں، اگرچہ وہ اتنا بلند آہنگی سے بات نہیں کرتے، لیکن بھارت کے لبرل تو باقاعدہ ہاتھ کو چک واٹ رہے ہیں، دندیاں کاٹ رہے ہیں کہ جناب یہ ٹیررسٹوں کے ساتھ. ظاہر ہے کہ ان کے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کا پورا. اچھا، پاکستان، جس طرح پاکستان کے لبرل وہاں کے لبرل کے ساتھ ایکویٹ کرتے ہیں، ہم جو رائٹسٹ ہیں ہم رائٹسٹ کے ساتھ ایکویٹ کرتے ہیں. ہمیں جو انہیں علی گڑھ اچھا لگتا ہوگا،
ہمیں جامعہ ملیہ دلی اچھا لگتا ہے، وہاں پہ پڑھنے والے irrespective آف دا فیتھ یا ریلیجن جو بھی ہوں گے، ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے یار اس ادارے کو اسٹیبلش کرنے میں، تو ہمیں وہ اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں وہاں پہ جا کے زیادہ اپنائیت محسوس ہوتی ہے علی گڑھ کی نسبت. اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ علی گڑھ والے بڑے بدتمیز ہوتے ہیں، اچھا، اور علی گڑھ والے گالیاں بکتے ہیں، اچھا، علی گڑھ والے جو بگڑے نواب ہوتے ہیں، علی گڑھ تو تھا ہی بگڑے نوابوں کا مرکز، جو سوفسٹیکیٹڈ لوگ تھے، جو شائستہ لوگ تھے، وہ تو جامعہ ملیہ کے اندر ہوتے تھے. تو یہ ایک ہے جی مطلب کنفرنٹیشن. میں نے اتنی جو تمہید باندھی ہے وہ اس لیے باندھی ہے کہ میں نے بھارت کے ایک صحافی ہیں، صحافی کہیں گے آپ ان کو، اگرچہ وہ صحافی سے زیادہ کالم نگار ہیں، رائے دینے والے ہیں. صحافی وہ ہوتا ہے جو خبریں سبریں جمع کرتا، تو وہ رائے زن ہیں، راہزن نہیں کہا میں نے، رائے زن کہا ہے. وہ اپنا ایک آن لائن اخبار بھی، میرا خیال ویب سائٹ بھی چلاتے ہیں، اور خود بھی ویلاگ کرتے ہیں. اور ان کا جو ویب سائٹ ہے وہ اس وقت پاکستانی لبرلز کی، ان لبرلز کی جن کو پاکستان میں کوئی چھاپنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی جو ہے وہ آخری منزل بنا ہوا ہے. پہلے یہ لبرل جو تھے یہ ویسٹ کے اخبارات میں چھپ جایا کرتے تھے، لیکن ویسٹ والوں نے بھی جب سے طالبان کے ساتھ جب بھی ڈالی ہے تو اس کے بعد تو انہوں نے ان کی طرف بھی تو ذرا توپیں کھولنی ہے. تو اب اگر ان کی طرف توپ زنی کرنی ہے تو پھر کہاں پہ کی جائے؟ تو یہاں پہ کی جائے. موصوف نے پچھلا ایک ویلاگ کیا اور اس کے اندر انہوں نے پاکستان کو ایک توسیع پسندانہ ریاست سے تعبیر کیا. توسیع پسندانہ ریاست جو ہے، ایکسپینشنسٹ اسٹیٹ جو ہے، اور انہوں نے بتایا کہ اسے ایکسپینشنزم کا بہت شوق ہے، توسیع پسندی کا بڑا شوق ہے، اور دیکھیں اس نے اپنا کتنا نقصان کر لیا ہے کہ اس کا ایک حصہ بھی اس سے الگ ہو گیا، لیکن یہ توسیع پسندی سے باز نہیں آتا. اب یہ تصریح کے ساتھ ایک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی، بددیانتی اور یاوہ گوئی یا غلط گوئی کہہ لیں آپ، یہ تھی. اور میں نے انتظار کیا کہ پاکستان کے لبرل جو ہیں وہ روا روی میں ہی کہیں گے کہ یار یہ آپ نے کیا چول ماری ہے یار، ٹھیک ہے نا. میں کو ڈیڑھ مہینہ ہو گیا اس بات کو. میں نے درمیان میں جو ویلاگ ریکارڈ میں نے عرض کیا نا، جیسے کروایا، تو دوستوں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ نے چونکہ غصے میں کیا تو اس لیے نہ اس کو لوڈ کریں. تو میں نے کہا چلیں ہم ذرا تحمل کے ساتھ کر لیتے ہیں. انہوں نے اپنے اس ویلاگ کے اندر جو ہے وہ جائزہ پیش کیا کہ پاکستان نے جو ہے وہ 65 کے اندر اپنی ریاست کو توسیع دینے کی کوشش کی، اور باقی جو ہے وہ افغانستان کے اندر انہوں نے 79 میں پنگا لے لیا. حالانکہ 79 میں نہیں لیا تھا، ہم نے ہمارا پنگا 79 کے بعد کا تھا، بھٹو کی پھانسی کے بعد ہم نے، بھٹو صاحب کو پھانسی جو ہے وہ 80 میں ہوئی ہے، 81 میں، تو اس کے بعد ہم نے پنگا لیا تھا. میرا خیال 82 میں لیا تھا، جب امریکہ بہادر کی طرف سے ضیاء الحق صاحب کو یقین دانی ہو گئی تھی کہ اسی طرح نال. کیسپر وائن برگر اس وقت میرا خیال وزیر خارجہ تھا امریکہ کا، اگر میں صحیح طرح سے یاد کر پاؤں تو. خیر، اور یہ اس کے بعد پھر ہم مسلسل افغانستان میں پنگا لے رہے ہیں. اور اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جتنی مثالیں پیش کی ان میں سے کوئی ایک کامیاب اٹیمپٹ نہیں تھی، بلکہ اگر ان کی بات مانی جائے تو پاکستان کو تو انیکس کر چکے ہونا تھا افغانستان کو، ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے نئی دنیا کے اندر انیکس کہاں ہوتا ہے صاحب، وہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے. آپ ہمیں 1975 کی مثال دے رہے ہیں نا، تو 1979 کی بات کر رہے ہیں نا کہ ہم نے 1979 کے اندر افغانستان میں پنگا لیا اور اس کو اپنے اندر گھسیٹنے کی کوشش کی. بھائی جان، آپ نے 1975 کے اندر سکم کو اپنے اندر باقاعدہ جذب کر لیا تھا، ٹھیک ہے. ایکسپینشنسٹ کون ہوا؟ چلیں چھوڑو اس بات کو. 1947 کے اندر جو ہے وہ ایک اپنے پاکستان کی جو ہے بر صغیر کی سب سے سوفسٹیکیٹڈ اور پڑھی لکھی اور امیر ترین جو تھی، وہ سب سے زیادہ جو ڈونیشن تھی وہ سلطنت عثمانیہ کو بھیجا کرتے تھے، ٹھیک ہے. حیدرآباد دکن کی ریاست، ٹھیک، حیدرآباد دکن کی ریاست کے جو والی ہیں، اگرچہ وہ کوئی اچھی حالت میں، آخری جو ان کے چشم و چراغ تھے وہ اس دنیا سے نہیں گئے، آسٹریلیا کے اندر سیاسی پناہ گزین تھے، لیکن ان کے اوپر بھی بہت تبرہ ہوتا ہے ہمارے لبرلز کی طرف سے. لیکن وہاں پہ بھارت نے کیا کیا تھا؟
وہاں پہ باقاعدہ، اب تو پیپر سامنے ریویل ہو گئے نا، امریکہ کے اندر باقاعدہ جو سیکرٹ پیپر تھے وہ ریویل کر دیے گئے، باقاعدہ وہاں پہ لاکھوں کی تعداد کا لوگوں کا قتل عام، جینوسائیڈ ہوا تھا، کیونکہ وہ لوگ جو تھے آرگومنٹ سے تو ان سے جیتا نہیں جا سکتا تھا نا، قانون سے تو ان سے جیتا نہیں جا سکتا تھا، لہذا ان کو قتل کرنا ضروری خیال کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد جناب جو ہے سکم کے بعد باقی ریاستیں دیکھیں ایک ایک کر کے کس طرح جو ہے وہ بھارت نے ان کو اپنے اندر ضم کیا ہے۔ سکم کی تو مثال دے دی، حیدرآباد دکن کی مثال دے دی، ایک جوناگڑھ بھی ایک ریاست ہوتی تھی جس نے باقاعدہ پاکستان سے الحاق کا اناؤنسمنٹ کی تھی، وائسرائے کو بتایا تھا تو وی آر گوئنگ ٹو جوائن پاکستان، لیکن اب وہ جو بالکل گھرا ہوا تھا بھارت کے دوران اس کے اوپر کر لیا قبضہ۔ اس طرح ایک ریاست مناودر تھی، ان میں سے کوئی بھی مناودر نے بھی باقاعدہ پاکستان کے ساتھ انیکسیشن کا اعلان کیا تھا، اور اس کے علاوہ ایک ریاست کشمیر تھی۔ اب یہ بات ٹیکنیکلی ثابت ہو گئی کہ اگر انڈیا کے ساتھ ایکسیشن کا کوئی ڈاکومنٹ، اینی ڈاکومنٹ جو آج تک انڈیا پروڈیوس نہیں کر سکا، وہ پروڈیوس ہونا تھا اور پروڈیوس ہو کے اسے دلی پہنچنا تھا، تو ٹیکنیکلی اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ وہ ٹائم ہی نہیں نکلتا اس میں سے کہ اتنے ٹائم کے اندر وہاں پہ پہنچا ہوگا اور وہاں سے فوجیں پھر چلی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ فوجیں اس ریکویسٹ کے انیکسیشن یا ایکسیشن یا الحاق کی گزارش کے جانے سے پہلے ہی قبضہ کر چکی ہوئی تھیں۔ یہ جو ہے یہ موہن گاندھی صاحب نے جو ہے پورا کیلکولیٹ کر کے انکشاف کیا۔ موہن گاندھی صاحب ہمارے نہیں ہیں، باپو جی کے آپ کے ہیں، کچھ لگتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے اب دیکھیے ایک ریاست جو ٹوٹلی جھوٹ پہ کھڑی ہوئی ہے، ٹوٹلی جھوٹ پہ کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے اس طرح کے انٹلیکچوئل اس جھوٹ کو جب سپورٹ کرتے ہیں تو ایمان سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، بہت غصہ آتا ہے کہ یار آپ کم از کم، اب آپ ماشاءاللہ 60-70 پلس ہیں، آپ کہیں پہ ریسرچ فیلو فلانے انسٹیٹیوٹ میں رہے ہیں، آپ فلاں کے لیے آرٹیکل لکھتے رہے ہیں، ساری عمر جھوٹ ہی لکھتے رہے ہو، کو خدا کا خوف کرو، مر جانا تم نے ابھی 10 سال کے بعد، کتنی کہ اپنی چاپلوسی کر لو گے اپنی اسٹیبلشمنٹ کی، صرف سانس لینے کے لیے۔ اچھے بھلے آدمی ہو یار، کیا کرتے ہو؟ اتنا جھوٹ گوندا گیا اس کے اندر۔ میں نے آپ کو عرض کر دی، آپ کے پاس کوئی مثال ہو تو آپ بھی فرمائیے گا، الزام تراشی کی بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی تھی، اور اس انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کے اوپر دل کوڑا تو مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ ان کی نشاندہی ان کے ہم اثر کو اور ہم منصبوں کو کرنی چاہیے تھی۔ اور میرا خیال ہے ڈاکٹر عائشہ صدیقہ جو ہیں یا نصرت جاوید صاحب جو ہیں، وہ اتنے قرض والے لوگ ہیں کہ وہ ان کو کہیں کہ جناب آپ یہ غلط بات کہہ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے امتیاز عالم صاحب جیسا بندہ جو ہے اس نے کہا بھی ہو، لیکن اس کو ریکارڈ پہ آنا چاہیے تھا، اور ریکارڈ پہ نہیں آیا تو ہم نے کہا کہ ہمارے ناتواں کندھوں کے اوپر یہ بوجھ آ جائے، کچھ خدا کا خوف کریں۔ اتنی ریاستیں ہضم کرنے کے بعد ممنون عبد القیوم کا مالدیو ہو، بندرا نائکے کا سری لنکا ہو، جنرل رحمان کا وہ کیا نام تھا جی ان کا جو ہے ضیاء الرحمان صاحب کا جو ہے وہ بنگلہ دیش ہو، ہر جگہ پہ تو آپ کے فٹ سٹیپ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیپال تو ہندو ریاست ہے، آپ کی ہم مذہب تھی، اسے آپ سے کیا شکوہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وہ تو لیکن آپ کے ہم منصب بھی تھی اور آپ کی ہم نسل بھی تھی۔ چلے پنجاب کا اور پختونوں کا تو جھگڑا ہو گیا نا، نسلی جھگڑا ہو گیا، نسلی تعصب ہو گیا، اور وہ تو آپ کے ہم نسل تھے نا، ٹھیک ہے۔ گورکھا تو آپ کی حفاظت کرتے رہے یار، تو ان کو آپ سے کیا شکوہ ہو گیا؟ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم جو کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اللہ جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت کرے، اور ان جیسے بدخواہوں سے تو ضرور کرے، پاکستان کی حفاظت کرے، پاکستان کی حفاظت کرنے والے ہاتھوں کی حفاظت کرے، آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔